شمشیر بے نیام پارٹ نمبر 6 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آج خالد بن ولید یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ پچھلی 5 قسطوں میں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب حضرت خالد بن ولید کے ذہن میں چل رہے ہیں، کیونکہ آج خالد بن ولید اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین، وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ 29 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ علیہ السلام کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ناظرین، ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ علیہ السلام کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ علیہ السلام بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ادھر آپ علیہ السلام کے 30 فدائیین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ ناظرین، مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ ناظرین، قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ناظرین، اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا می برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بے وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ ناظرین، جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ علیہ السلام کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، قریش تک بھی گئے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور ہلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ناظرین یاد رہے کہ ابی بن خلف رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا، وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آپ علیہ السلام نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لو اے ابو طالب کے بھتیجے، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اور ہاں، اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ ناظرین، مورخین واقدی، مغازی اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ علیہ السلام کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آجا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کے روکا اور طنزیہ قہقہ لگایا۔ اس سے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر سوار تھا اور آپ علیہ السلام زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ علیہ السلام کی برچی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا ہو۔ رسول خدا علیہ السلام اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ علیہ السلام کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ناظرین، وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ ناظرین، قریش کے کچھ آدمیوں
صحابیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اس سے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ ناظرین، مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ ناظرین، جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ ناظرین، خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ ناظرین، خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے، تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں ہبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی، کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ ناظرین، عتبہ نے آپ علیہ السلام پر جو پتھر برسائے ان میں سے ایک پتھر آپ کو آن لگا، اس سے آپ علیہ السلام کے نیچے والے 1 یا 2 دانت مبارک شہید ہو گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ناظرین، عبداللہ کے پتھر سے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے آپ علیہ السلام کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ علیہ السلام کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں اتر گئی۔ ناظرین، ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ انصاری نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ علیہ السلام پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے
اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ نے رسول خدا علیہ السلام کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ علیہ السلام پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 7 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔